کیا اسلام کا اپنا ایک مخصوص معاشی نظام ہے یا نہیں؟ جب بھی ہم یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ سوشلزم ہونا چاہیے یا کیپٹلزم ہونا چاہیے، تو ایک بہت بڑا حصہ ہمارے سماج کے اندر ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ نہ ہمیں سوشلزم چاہیے، نہ ہمیں کیپٹلزم چاہیے، ہمیں اسلامی معاشی نظام چاہیے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلامی معاشی نظام ایک مخصوص نظام ہے جو کہ کیپٹلزم سے بھی مختلف ہے، سوشلزم سے بھی مختلف ہے، کیونکہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یعنی مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو اس کے اندر ایک سیاسی نظام بھی موجود ہے، ایک معاشی نظام بھی موجود ہے، ایک فیملی سسٹم بھی موجود ہے، ایک اخلاقی نظام بھی موجود ہے، اور اس پورے کے پورے نظام کی امپلیمنٹیشن ہو تو پھر ایک اسلامک سوسائٹی بن سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم ترقی کر سکتے ہیں، پہلے بھی کرتے رہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ آئیں سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاشی نظام کیا چیز ہے، اس کی ڈیفینیشن کی ہمیں ضرورت ہے۔ عام بندہ تو یہ کہے گا کہ سر اس کی ڈیفینیشن کیا ضرورت ہے، معاشی نظام وہی ہوتا ہے نا، جیسے مارکیٹ جاتے ہیں، ہم چیزیں خریدتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہی معاشی نظام ہے اور کیا ہے۔ مگر نہیں، ہمیں ذرا اس کی کلیئر ڈیفینیشن چاہیے، ایکڈیمک ڈیفینیشن چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمانہ قدیم کے اندر، بلکہ چند سینچریز پہلے تک، ایسا کوئی سبجیکٹ ہی نہیں تھا جس کو اکنامکس کہا جاتا تھا، بلکہ اکنامکس کو اخلاقیات کے اندر شامل کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ جب افلاطون اور ارسطو اور ابن خلدون بھی، اور اس سے پہلے جتنے لوگ ہیں، جب ان موضوعات پہ لکھا کرتے تھے تو وہ اکثر یہ سوال نہیں پوچھتے تھے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیا پالیسیز نافذ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے نتیجے میں ملک تیزی سے ترقی کر جائے، یا کیا پالیسیز نافذ کرنے کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کا ویلفیئر زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے، یا کیا معیشت کس طرح سے چلتی ہے، اس کو ذرا انڈیپینڈنٹلی سائنٹیفکلی دیکھا جائے یا فلسافکلی دیکھا جائے۔ نہیں، اکنامکس کا کویشچن جو تھا وہ اخلاقیات کے زیر سایہ رہا، اور سوال یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے معیشت کو بڑھانے کے لیے، بلکہ سوال اکثر و بیشتر یہ پوچھا جاتا تھا کہ کس قسم کے معاشی رشتے قائم کرنے کی ضرورت ہے ایک اچھی اخلاقی زندگی گزارنے کے لیے۔ کتنی دلچسپ بات ہے۔ یہ جو اکنامکس کا اپنا شعبہ ہے، یہ کب پیدا ہوا، اس میں ابن خلدون کا بڑا ایک اہم کردار ہے 13 سینچری میں، مگر اس کے بعد فرینچ فزیوکریٹس جس طرح فرانسوا کوئزنے، جو اس کے 1694 سے 1774 تک زندہ رہے، انہوں نے لکھا۔ اسی طرح پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 18 سینچری کے اندر ایڈم اسمتھ، تومس میلتھوس اور ڈیوڈ ریکارڈو، اور پھر آخر میں جا کے کارل مارکس کا بڑا انفلوئنس رہا، الفریڈ مارشل کا بڑا انفلوئنس رہا۔ انفیکٹ میں آپ کو دلچسپ بات یہ بتاتا ہوں کہ جو فادر آف اکنامکس سمجھے جاتے ہیں، کچھ لوگ ان کو فادر آف کیپٹلزم کہہ دیتے ہیں، دیٹس رانگ، ہی از ناٹ دا فادر آف کیپٹلزم، مگر جو فادر آف اکنامکس ہے وہ تو ایڈم اسمتھ ہے۔ مگر ایڈم اسمتھ ایک اکانومسٹ نہیں تھا، ایڈم اسمتھ ایک فلاسفر تھا، اور وہ بھی مورل فلاسفر، یعنی اخلاقیات کو اسٹڈی کرتا تھا۔ اور پہلی جو اس نے کتاب لکھی، دی تھیوری آف مورل سینٹیمنٹس، اس میں کچھ آئیڈیاز اس نے ڈیولپ کیے، دریافت کیے، جو کہ پھر آگے جا کے اس نے اپنی اگلی کتاب ویلتھ آف نیشنز میں استعمال کی۔ تو ایڈم اسمتھ کے دور کے اندر اس قسم کی اسٹڈی کو کہا جاتا تھا پولیٹیکل اکانومی۔ تومس میلتھوس یا ریکارڈو یا کارل مارکس، یہ سب لوگ اپنے آپ کو پولیٹیکل اکانومسٹ کہا کرتے تھے، یعنی اس زمانے کے اندر اکنامکس کا ڈسپلن ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، ڈسپلن ایگزسٹ کرتا تھا پولیٹیکل اکانومی کا۔ اور الفریڈ مارشل کے بعد، یعنی لیٹ 19 سینچری میں، جیسے جیسے اکنامکس جو ہے، یا رادر پولیٹیکل اکانومی جو ہے، وہ زیادہ میتھمیٹائز ہوتی چلی گئی، مارجنلسٹ ریولوشن ہوا، جس کے بارے میں کسی اور وقت میں بات کروں گا، تو 1910 اور 1920 کے درمیان جا کے پھر فائنلی ایک نیا ڈسپلن ایمرج کیا جس کو ہم کہتے ہیں اکنامکس۔ یعنی اکنامکس 1920 میں شروع ہوا، یہ تو ابھی 100 سال پہلے کی بات ہے۔ اس سے پہلے اکنامکس کی جو اسٹڈی ہوا کرتی تھی وہ اوبیسلی 17 سینچری وغیرہ کے بعد تو پولیٹیکل اکانومی کے شعبے میں ڈالی جاتی تھی، اور اس سے پہلے اخلاقیات کے شعبے میں ڈالی جاتی تھی، اخلاقیات کے زمرے میں شامل کی جاتی تھی۔ اور ان کے کیونکہ یہ فیلڈ ہی اور تھی، اس کا پرپس ہی اور تھا، تو لہٰذا اس میں جو سوال اٹھائے جاتے تھے وہ بنیادی طور پہ مختلف تھے۔ اب جب پولیٹیکل اکانومی ڈیولپ ہوئی تو ان کی ایک بہت بڑی اور بہت ہی اہم دریافت تھی۔ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل اکانومی کی سب سے اہم دریافت یہ تھی کہ کسی بھی سماج کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی جس کو ہم کہتے ہیں اکنامک سسٹم کو سمجھنے کے لیے، پہلی چیز یہ سمجھنی ہے کہ لوگ اپنی زندگی کس طرح بسر کرتے ہیں، کس طرح زندہ رہتے ہیں، اپنے آپ کو کس طرح ریپروڈیوس کرتے ہیں۔ یعنی کہ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کا ٹیکنالوجیکل بیسس کیا ہے، کس طرح سے وہ پیداوار کرتے ہیں، ان کی نالج کیا ہے نیچر کے بارے میں اور پیداوار کے بارے میں۔ اس کو ایک اور
لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹیو فورسز کیا ہیں، ان کی پروڈکٹیو ابیلٹیز کیا ہیں، پیداواری قوتیں کیا ہیں ان کی۔ اچھا، جس قسم کی پیداواری قوتیں ہیں، پولیٹیکل اکانومسٹ کا یہ کہنا ہے، اسی قسم کے ان کے معاشی تعلقات بھی پیدا ہوں گے، جن کو ہم کہتے ہیں ریلیشنز آف پروڈکشن، یعنی پیداواری تعلقات۔ پیداواری تعلقات سے کیا مراد ہے کہ آپ اور میں نے، ہم نے مل کر کو کام شام کرنا ہے، شاید ہم نے روٹی پکانی ہے، یا ہم نے اناج اگانا ہے، یا ہم نے اینیملز کو ہنٹ کرنا ہے، یہ سب کچھ ہمارے درمیان کچھ نہ کچھ تعلقات پیدا کرے گا۔ اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا، اور اس کوآپریشن کی کے اندر جو تعلقات قائم ہوں گے وہ اسی قسم کے تعلقات قائم ہوں گے جس قسم کا کام ہم نے کرنا ہے، اور جس قسم کا کام ہم نے کرنا ہے وہ اس سے ڈٹرمن ہوگا کہ ہمارے پاس کیا ٹیکنالوجیکل بیسس ہے وہ کام کرنے کے لیے۔ تو ٹیکنالوجیکل بیسس جو ہے وہ انسانی تعلقات کو چینج کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی دیکھیں کہ آپ یہ لیکچر آن لائن سن رہے ہیں، آپ مجھ سے ملے نہیں ہیں، شاید آپ کبھی ملے بھی ہوں، مگر اکثر لوگ جو اس کی لیکچر سن رہے ہیں وہ مجھے ملے نہیں ہیں، اور اپنے فون پہ وہ یہ لیکچر سن سک رہے ہیں۔ جبکہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو یہ ناممکن سی بات تھی کہ یونیورسٹی پروفیسر کو آپ اس طرح سے سوشل میڈیا پہ بٹن دبا کے مفت سن لیں یا جو بھی، یہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو اب یہ ایجوکیشن کے پورے سسٹم کو سوشل میڈیا ٹرانسفارم کری، یونیورسٹی اور ایجوکیشنل سسٹم کو کووڈ کے بعد تو خاص طور پہ پورا ٹرانسفارم کری۔ تو یعنی کہ جب ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے تو اس کے بعد انسانی تعلقات بھی فنڈامنٹلی تبدیل ہو جاتے ہیں، کمیونیکیشنز کے حساب سے بھی اور حساب سے بھی۔ آئیے میں آپ کو ایک چارٹ دکھاتا ہوں جس سے یہ بات کلیئر ہوگی۔ یہ صرف کوئی کنسپیریسی تھیوری نہیں ہے، یہ صرف میرا نقطہ نظر نہیں ہے۔ جو آرکیالوجسٹ ہیں، اینتھروپولوجسٹ ہیں، سوشیولوجسٹ ہیں، پولیٹیکل اکانومی کے اندر جو لوگ ہیں جو ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہسٹورینز ہیں، خاص طور پہ ماڈرن ہسٹورینز، وہ اس بات کو پہچانتے ہیں کہ جو ایک سوسائٹی کا ٹیکنالوجیکل بیسس ہوگا اسی ٹیکنالوجیکل بیسس پہ ان کے معاشی، سماجی اور سیاسی تعلقات بھی پیدا ہوں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سے بیسس ہیں۔ آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا فقرہ کہ جی یہ سویلائزیشن سٹون ایج میں رہتی تھی، پھر وہ سویلائزیشن برونز اور کاپر ایج میں رہتی تھی، اور یہ فلانی سویلائزیشن آئرن ایج کی سویلائزیشن۔ یہ فقرے آپ نے سنے ہیں نا؟ تو آئیے میں آپ کو انہی کو استعمال کرتے ہوئے بتاتا ہوں کہ کون سے مختلف مراحل رہے ہیں سوسائٹی کے ہیومن ہسٹری کے اندر، اور کس طرح سے ٹیکنالوجیکل بیسس جیسے جیسے چینج ہوتا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے جو سیاسی تعلقات ہیں وہ بھی چینج ہوتے رہے، ہمارے معاشی تعلقات بھی چینج ہوتے رہے، ایون کہ ہمارے فیملی ریلیشنز بھی چینج ہوتے رہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ جو پرانے اینتھروپولوجسٹ ہوا کرتے تھے وہ 3 مختلف بڑے حصوں کے اندر انسانی تاریخ کو ڈیوائڈ کرتے تھے، تقسیم کرتے تھے۔ پہلا حصہ تھا سیویجری۔ اب یہ لفظ آپ استعمال نہیں کرتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ پیجوریٹیو ٹرم ہے، سیویج کسی کو کہنا لگتا ہے کہ یار اس کو ہم تنقید کا نشانہ بنا رہے۔ پھر اس کا اگلا سٹیج تھا باربرزم، جس کو ہم کہتے ہیں بربریت، دور بربریت، اور تیسرا پیریڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں تہذیب یا سویلائزیشن کا پیریڈ۔ ان پیریڈز کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 60,000 ایئرز اگو سے ہم جو سیویجری کا پیریڈ ہے اس کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 35,000 ایئرز اگو کلٹیویشن اور ڈومیسٹیکیشن آف اینیمل شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم باربرزم کا پیریڈ کہتے ہیں یا بربریت کا دور کہتے ہیں۔ اور پھر تقریباً فیلڈ ایگریکلچر یعنی کہ 5,000 سال پہلے سے جو آگے تاریخ چلتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تہذیب یا سویلائزیشن کا پیریڈ ہے۔ اب یہ پرانی ڈویژن ہے، اب یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے، مگر ڈویژن بہرحال کہ بھئی یہ 3 مختلف مراحل ہیں انسانیت کی ڈیولپمنٹ میں، ان کو ضرور دیکھا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ ان انڈیویجول پیریڈز کو مزید 3 اور پیریڈز کے اندر ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، ایک لوور پیریڈ آف سیویجری، مڈل پیریڈ، اپر پیریڈ آف سیویجری، اسی طرح باربرزم کا لوور مڈل اور اپر پیریڈ، اسی طرح سویلائزیشن کا لوور مڈل اور اپر پیریڈ۔ ہاں دیکھیں ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوتی ہے تو اس میں سے پھر انسان کے تعلقات میں تبدیلیاں کس طرح ہوتی ہیں۔ مثال طور پہ لوور سٹیج آف سیویجری، انسان جو ہے ابھی شروعات ہوتی ہے اس کی کہ وہ اپنے آپ کو جانوروں سے مختلف سمجھنا شروع کرے۔ اس دور کے اندر وہ فروٹس اور روٹس میں رہتا ہے، ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل ہیبیٹیٹس میں رہتا ہے، یعنی ٹراپک اور کینسر اور ٹراپک آف کیپریکارن کے درمیان زیادہ تر انسان رہتا ہے۔ اس پیریڈ کے اندر پارشلی وہ ٹری ڈویلنگ ہے، یعنی درختوں کے قریب وغیرہ رہتا ہے، اور اس کی لینگویج بھی ڈیولپ نہیں ہے، وہ جیسچر لینگویج سے بات چیت کرتا ہے۔ اس کے بعد مڈل پیریڈ آف سیویجری شروع ہوتا ہے جس میں انسان جو ہے وہ مچھلی پکڑنا سیکھتا ہے، آگ بنانا سیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے سمندر کے ساحل کے ساتھ پھیلتا پھیلتا تو پوری دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب مونو سیلیبک لینگویج پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اپر سٹیج کے اندر
تیر کمان شروع ہو جاتا ہے. تیر کمان سے ہم کہتے ہیں کہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تیر کمان کے نتیجے میں انسان جو ہے بہت اچھا شکاری بن جاتا ہے, پہلے سے بہت بہتر. کلبز اور اسپیئرز بھی بن جاتے ہیں. اب انسان جو ہے وہ زیادہ جانوروں کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اور اس کی ڈائٹ میں تبدیلی آ جاتی, میٹ ایٹنگ ڈائٹ بن جاتی. اس کی لینگویج میں بھی تبدیلی آ جاتی, سلیبیکل لینگویج شروع ہو جاتی. اسی طرح فیملی آرگنائزیشن کے اندر بھی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. فریٹریز اور ٹرائبز اور ورشپ آف ایلیمنٹس شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ دور ہے انسانی تاریخ کا جس میں انسان جو ہے وہ بارش اور آگ اور ہوا اور اس طرح کے مختلف اور جانوروں وغیرہ کی عبادت پرستش وغیرہ شروع ہوتی ہے اس پیریڈ کے اندر. پھر ہم باربرین کے سویلائزیشن یا بربریت کے دور کے اندر آتے ہیں, اور یہ دور تب شروع ہوتا ہے جب ہارٹی کلچر شروع ہوتا ہے, جب میز, بین, اسکواش, ٹبیکو, پوٹری شروع ہوتی ہے. اس کے ساتھ ٹرائبل کنفیڈریسیز قائم ہوتی ہیں, فنگر ویونگ, بلو گن, یعنی کہ وہ اس کے اندر ایک ڈانٹ ڈال کے تو ہوا سے جو ہے نا ڈانٹ بنا لینا. ولیج اسٹاکٹ شروع ہوتی ہیں, ٹرائبل گیمز شروع ہو جاتی ہیں, ایلیمنٹ ورشپ اور گریٹ اسپرٹ کا تصور آ جاتا ہے کہ بھئی ایک کوئی گریٹ اسپرٹ ہے جو دنیا کو چلا رہی ہے. اور اسی پیریڈ کے اندر جو سیمیٹک ٹرائبس تھیں اور آرین ٹرائبس تھیں وہ اپنے آپ کو جو ہے آرگنائز کرتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل پیریڈ کے اندر اینیملس کی ڈومیسٹیکیشن شروع ہوتی ہے, ڈاگ کی ڈومیسٹیکیشن. پھر اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ ڈومیسٹیکیشن ہے اوبویسلی کیٹل کی اور گوٹس وغیرہ کی. اور ہمارے پاس گوٹ, شیپ, ہارس, ایس یعنی گدھا, کاؤ, ڈاگ, یہ جانور ہمارے قابو میں آ جاتے ہیں. پھر اس کے نتیجے میں ہمارے پاس دودھ وغیرہ بھی قابو میں آ جاتا ہے, دودھ کو بھی ہم اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اسی پیریڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ برونز کا استعمال انسانیت سیکھ لیتا ہے, اریگیشن اور شروع ہو جاتی ہے, اور چھوٹی موٹی فورٹریسز بھی لوگ بنانے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اپر پیریڈ آف باربرزم کے اندر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیریلز اور پلانٹس کی کلٹیویشن خاص طور پہ آرینز جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں, اور آئرن اور پہلی دفعہ سمیلٹ ہونا شروع ہوتا ہے. پوئٹری پہلی دفعہ شروع ہو جاتی ہے, میتھولوجی, وارلڈ سٹیز, ویلڈ وہیکلز, میٹالک آرمر, ویپنز, برونز اینڈ آئرن. دا فورج شروع ہوتی ہے, فورج کی جس کے اندر آپ چیزیں بناتے ہیں. پاٹرز ویل, گرین مل, لوم ویونگ, فورجنگ. فیملی کے اندر چینجز, انڈیویجول پراپرٹی پیدا ہو جاتی, میونسپل لائف, پاپولر اسمبلیز پہلی پیدا ہو جاتی. یعنی ایک واسٹ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے جب ہم اس پیریڈ کے اندر آتے ہیں, اور جس کو آئرن ایج کہتے ہیں. تو ایک دم سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج ہونی شروع ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم سویلائزیشن کی اگر بات کریں تو سویلائزیشن تو شروع ہوتی ہے فرٹائل کریسنٹ اور مڈل ایسٹ ریلی سے, اور یہاں پہ ایگریکلچر کے اندر خاص طور پہ آرٹیفیشل اریگیشن شروع ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں بڑے بڑی ریاستیں بنتی ہیں. پلاؤ ود ان آئرن ٹپ, یعنی کہ لوہے کی ٹپ کا حل بنتا ہے. تو انڈس ویلی سویلائزیشن اور بیبلونین سویلائزیشن یہ تھرائیو کرتی ہے. آئرن امپلیمنٹس, اینیمل پاور, فنیٹک الفابیٹ, رائٹنگ اس پیریڈ کے اندر شروع ہوتی ہے. عرب نیومرلز وغیرہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ملٹری آرٹس نہیں ڈیولپ ہوتی ہیں. سٹی لائف پہلی دفعہ ڈیولپ ہوتی ہے. اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہے تو ایگریکلچرل ریولوشن کے حوالے سے آپ وی گارڈن چائلڈ کے کتابیں پڑھیں جنہوں نے یہ ٹرمینالوجی ڈیولپ کی تھی 1936 میں, دی ایگریکلچرل ریولوشن. سو کامرس, کوئنیج, اسٹیٹ پہلے بنتے ہیں بڑے بڑے ٹیریٹری اور پراپرٹی کی بنیاد پہ. برج, آرچ, کرین, واٹر ویل, سور, یہ ساری نئی ایجادات جو ہیں وہ بنیاد بنتی ہیں ایک نئی سویلائزیشن کی. اور یہ جو سسٹم بنتا ہے اس کو نام دیا جاتا ہے یا تو ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن یا ٹریبیوٹری موڈ آف پروڈکشن, جو مڈل ایسٹ کے اندر تھا. کیونکہ یہاں پہ ایک بڑے اہم ایلیمنٹ ہمیشہ یہ رہا کہ یہ بڑا ڈرائی علاقہ تھا, تو یہاں آرٹیفیشل اریگیشن یعنی واٹر کی مینجمنٹ بڑی ضروری تھی. تو اسٹیٹ کرافٹ ہمیشہ واٹر مینجمنٹ کے ساتھ اور پراپرٹی وغیرہ ہمیشہ واٹر مینجمنٹ کے ساتھ جڑی رہی. اور دوسری طرف جو یورپ کے اندر سویلائزیشن, خاص طور پہ گریک سویلائزیشن, ویسے یورپ پتہ نہیں گریک کو یورپ اس زمانے میں ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے, کیونکہ ان کا لنک جو تھا وہ تو ایشیا کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ تھا, ایجپٹ کے ساتھ اور بیبلون کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ تھا. مگر بہرحال کنٹمپریری ہسٹورینز اس کو گریک سویلائزیشن کہتے ہیں اور ویسٹرن سویلائزیشن کہتے ہیں. تو چلیں ان کی اگر بات مان بھی لی بھی جائے تو بہرحال ان کا ایک ڈفرینٹ سسٹم تھا, اور وہ سسٹم جو تھا اس میں رین فیڈ اریگیشن زیادہ چلا کرتی تھی. تو یہ دو مختلف قسم کے نظام بنے. سب سے پہلے تو ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن, جہاں سب سے پہلی ریاستیں بنی, خاص طور پہ جو بیبلونین وغیرہ ساری ریاست وغیرہ بنی. عراق کے اندر جو کریڈل آف سویلائزیشن ہے, سب سے پہلی اسٹیٹس بنی. اور یہ جو اسٹیٹس تھیں ان کے پاس ٹرائبل کلاس سسٹم تھا, اور یہ جو ٹرائبس تھی مختلف ایک دوسرے کے ساتھ ہائرارکی میں پلیس ہو جاتی تھی, اور ایک ٹرائب دوسری ٹرائب کو ٹریبیوٹ پے کیا کرتی تھی.
یعنی کہ ان کائنڈ، یعنی کہ گندم اناج بنا کے ان کو ایک حصہ ادا کیا کرتی تھی. دوسری طرف جو گریک اور رومن سویلائزیشن کی ڈیولپمنٹ ہوئی تو وہاں پہ یہاں پہ پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ڈیولپ ہوئی، مگر وہاں پہ پرائیویٹ پراپرٹی ڈیولپ ہوئی. اگرچہ ساری زمین پرائیویٹ پراپرٹی نہیں تھی، ان کے پاس ایک ڈیول پراپرٹی سسٹم تھا جس میں کچھ زمینیں پرائیویٹ پراپرٹی سمجھی جاتی تھیں، نجی ملکیت سمجھی جاتی تھیں، اور بیشتر زمینیں جو تھیں وہ پبلک پراپرٹی سمجھی جاتی تھیں یا کامن پراپرٹی سمجھی جاتی تھیں. اور کچھ زمینیں جو تھیں وہ ایگر پبلکس میں آیا کرتی تھیں، یعنی کہ وہ ایک قسم کی پبلک پرائیویٹ پراپرٹی ہوا کرتی تھی. اسٹیٹ کی پراپرٹی تھی مگر وہ اس کو مینیج پرائیویٹ پراپرٹی کی طرح ہی کیا جاتا تھا. تو اس طرح ایک کمپلیکیٹڈ پراپرٹی ارینجمنٹ جو ہے وہاں شروع ہوا. اور یہی پیریڈ ہے کہ گریکس نے سب سے پہلے مونوگمس پیٹریارکل فیملی وغیرہ ڈیولپ کی. انفیکٹ فیملی اسٹرکچر کے حوالے سے بھی دیکھیں تو اس سے پہلے جو فیملی اسٹرکچرز تھے وہ بڑے مختلف تھے. اور اب جب یہ نئی قسم کی پراپرٹی فارمز وغیرہ ڈیولپ ہوئیں اپنی فیملی کو مستحکم رکھنے کے لیے اپنی پراپرٹی کو مستحکم رکھنے کے لیے، تو نئی فارمز آف پراپرٹی وغیرہ بھی ڈیولپ ہوئی. پھر وہاں سے ہم آتے ہیں اس پیریڈ کے اندر جس کو میڈیول پیریڈ بھی کہا جاتا ہے یا فیوڈل پیریڈ بھی کہا جاتا ہے. اس پیریڈ اور پچھلے پیریڈ کے اندر کیا ٹیکنالوجیکل چینج تھا جس کی وجہ سے فیوڈلزم پیدا ہوا؟ گن پاؤڈر، ورٹیکل ونڈ ملز اور واٹر ملز، اسپیکٹیکلز یعنی اینکیں بنانا، میکینیکل کلاکس ڈیولپ ہوئیں. اس کے علاوہ نیو بلڈنگ ٹیکنیکس وغیرہ ڈیولپ ہوئیں، گوتھک آرکیٹیکچر اس میں سے پیدا ہوا، میڈیول کاسلز وہاں سے پیدا ہوئے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ 3 فیلڈ کراپ روٹیشن سسٹم پیدا ہوا جس نے پھر ایک منوریل سسٹم کو ڈیولپ کیا. مینر کہتے ہیں اس اسٹیٹ کو جو کہ فیوڈل سسٹم تھا جس پہ سرفس کام کیا کرتے تھے، اور سرفس جو ہیں وہ اپنے کچھ حصہ اپنی محنت کا اس زمین پر کرتے تھے جن کو کامن پراپرٹی کہا جاتا تھا، اور کچھ اپنی جو محنت ہے وہ اپنی ایک ہفتے کی محنت کے کچھ دن جو ہیں وہ لارڈ کی پراپرٹی پر کام کیا کرتے تھے. اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رینٹ ان لیبر، پھر رینٹ ان کائنڈ، اور فائنلی پھر منی رینٹ وغیرہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا. پھر اس کے بعد نئی ٹیکنالوجی کے ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں ایک نئے دور کے اندر ہم انٹر ہوئے جو 16 سینچری کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئیں. ٹیلیگراف، کول، گیس، اسپننگ جنی، پاور لوم، اسٹیم انجن، ٹیلیسکوپ، پرنٹنگ پریس وغیرہ، کنال لاک، کمپس، گن پاؤڈر، فوٹوگرافی، جو ماڈرن سائنس کے ساتھ ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں، یہ سب چیزیں جو ڈیولپ ہوئیں جن کو ہم سائنٹیفک ریولوشن کہتے ہیں. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک بالکل ہی نئے دور کے اندر شامل ہو گئے جس کو کیپٹلسٹ موڈ آف پروڈکشن کہتے ہیں. اور اس میں کیپٹلسٹ پرائیویٹ پراپرٹی پیدا ہوئی جو کہ جس نے مکمل طور پہ ڈومینیٹ کر لیا. یاد رکھیں کہ پرائیویٹ پراپرٹی کی اوریجنس پرانی ہے روم وغیرہ کے اندر، مگر وہ مکمل طور پہ ڈومینیٹ نہیں کرتی تھی. بہت ساری پراپرٹی کامن ہوا کرتی تھی اور بہت ساری پراپرٹی ایگر پبلکس کے اندر یعنی پبلک لینڈ کے اندر شامل ہوا کرتی تھی. مگر اب جو ہے ساری کی ساری مینز آف پروڈکشن یعنی ذرائع پیداوار جو ہیں وہ پرائیویٹ پراپرٹی بن چکی تھی. اور لیبر جو ہے اب سلیو لیبر نہیں تھا، سرف لیبر بھی نہیں تھا، بلکہ ویج لیبر تھا. اور سرپلس کی جو شکل تھی وہ رینٹ کے فارم میں یا ٹریبیوٹ کے فارم میں نہیں دی جاتی تھی، بلکہ سرپلس ویلیو کے فارم میں دی جاتی تھی، جو مزید آگے 3 شکلیں اختیار کرتا ہے: پروفٹ، انٹرسٹ اور کیپٹلسٹ رینٹ. میرا مقصد کیا ہے یہ ساری بات کہنے کا؟ چلیں آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی ہوگی، مگر میرا مقصد آپ کو سمجھانے کا یہ ہے کہ جیسے جیسے سوسائٹی کا ٹیکنالوجیکل بیس چینج ہوتا رہتا ہے، جیسے جیسے سوسائٹی کی ٹیکنالوجی تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو سوسائٹی کے اندر معاشی تعلقات ہیں جس کو آپ معاشی نظام کہیں گے عام فہم زبان کے اندر، وہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے. اس کو چینج ہونا ہی ہوتا ہے نئی ٹیکنالوجی کے حساب کے ساتھ. یعنی کہ ٹیکنالوجیکل بیسس جو ہے اور جو معاشی نظام ہے ان کا آپس میں اس طرح کر کے لنک ہے، وہ آپ اس لنک کو توڑ نہیں سکتے. جیسے ٹیکنالوجیکل بیسس بڑھتا چلا جائے گا ویسے ہی جو اکنامک سسٹم ہے وہ تبدیل ہوتا چلا جائے گا. اکنامک سسٹم سے اب ہماری کیا مراد ہے؟ کیونکہ یہاں سے ہم نے بات چیت شروع کی تھی. اب ہر اکنامک سسٹم جو میں نے پیچھے بیان کیا اس کا ایک ٹیکنالوجیکل بیسس ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، جس کے ساتھ وہ پورا نظام جڑا ہوا ہے. پھر اس کے اندر فارمز آف پراپرٹی ہیں، یعنی ملکیت کی مخصوص اور ڈفرینٹ قسم کی شکلیں ہیں. اور اس کے ساتھ پھر ایسوسیٹ ہے فارمز آف لیبر سروس، یعنی لیبر کس طرح سے کام کرتا ہے، کیا ریلیشن شپ پیدا ہوتی ہے لیبر کی حاکم طبقے کے ساتھ، حکمران یا مالک طبقے کے ساتھ، وہ چینج ہوتی رہتی ہے. اور آخر میں فارمز آف سرپلس. سرپلس کا مطلب یہ کہ جو لیبر زائد پیداوار کرتی ہے وہ کس شکل میں حکمران طبقے کو ادا ہوتی ہے یا ملتی ہے یا وہ اپروپریٹ کرتی ہے. آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ جو میں نے خاکہ کھینچا اس کو صرف جدید دور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کیا خاکہ بنے گا.
ہنٹر گیدرر جو ساری پرانی سیویجری اور باربرزم کا سٹیج ہے اس کو چھوڑتے ہوئے وہ تو پری ایگریکلچرل ریولوشن کا پیریڈ ہے, ادھر کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہے, ٹرائبز ایگزسٹ کرتی ہیں, خانہ بدوش ٹرائبز ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہیں, ٹرائبل ٹیریٹری ضرور ہوتی ہے کہ یار یہ فلانی ٹرائب کی جگہ ہے, یہاں سے وہ ٹریول کرتے ہیں, مگر اس کے علاوہ کوئی سرپلس پیدا نہیں ہو رہا. اور فارمز آف لیبر سروس جو ہے اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے ابھی, کیونکہ یہ ایک طبقاتی نظام ہی نہیں ہے. اس وقت طبقات ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. طبقے سے مطلب یہ ہے کہ ایک طبقہ پراپرٹی اونر ہو اور دوسرے طبقے کے پاس کوئی ملکیت نہ ہو. یہ نظام ایسا ہے ہی نہیں, کیونکہ ملکیت ابھی ڈیولپ ہی نہیں ہوئی, تو لہٰذا فارمز آف لیبر سروس یا فارمز آف سرپلس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سب سے پہلا طبقاتی نظام جو ہے وہ عراق بیبلونین سوسائٹی وغیرہ کے اندر پیدا ہوتا ہے, جس کو میسوپوٹیمین کہتے ہیں. بیبلون تو ایک مخصوص سویلائزیشن ہے میسوپوٹیمین سویلائزیشن کے اندر. تو میسوپوٹیمیا جس کو کہا جاتا ہے, تو وہاں پہ ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن پیدا ہوتا ہے, اور وہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے آرٹیفیشل اریگیشن کی مدد سے, کیونکہ وہاں پہ اریگیشن کرنے کے لیے پانی کو بچانا بڑا ضروری ہے. تو بڑے بڑے آرٹیفیشل اریگیشن کی چیزیں جو ہے پیدا ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ پلاؤ وتھ آئرن پوائنٹ, یعنی کہ ہل ایک لوہے کے ٹپٹ ہل جب دریافت ہو جاتا ہے, اور دوسرا جب پانی کو کنٹرول کرنے کا سسٹم دریافت ہو جاتا ہے, تو پہلی دفعہ انسان جو ہے وہ خانہ بدوش زندگی چھوڑ کے اپنے پہلے مخصوص شہر قائم کرتا ہے. اور اس کو میں نے کہا گارڈن چائلڈ نے کہا ایگریکلچرل ریولوشن. اور انسان کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی جب وہ خانہ بدوش زندگی ہنٹر گیدرنگ لائف سٹائل کو چھوڑ دیتا ہے, نومیڈک پیسٹورلزم کو چھوڑ دیتا ہے, اور کہیں پہ شہر بنا کے سیٹل ڈاؤن کر کے ایگریکلچر شروع کرتا ہے, تو پوری لائف ٹرانسفارم ہو جاتی. سب سے پہلی ٹرانسفارمیشن تو یہ کہ پہلی ریاستیں قائم ہوتی. دوسری ٹرانسفارمیشن یہ کہ پہلی دفعہ ایک کلاس سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے, جس کے اندر ایک طبقہ ہے, دوسرا طبقہ ہے, اور کلاس سسٹم کی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں ہی اسٹیٹ ڈیولپ ہوتی, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور پھر تیسری ڈیولپمنٹ یہ کہ ان کی ڈائٹ کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے, ان کے ڈریس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے, ایون ان کے فیملی سٹرکچرز کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. ایک میسو ریولوشن ہے, وہ ٹوٹل ٹرانسفارمیشن ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جو آپ نے نیریٹو پڑھا ہوگا کہ کین اور ایبل کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے, وہ اختلاف اس پوری ٹرانسفارمیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یعنی کہ ایک طرف وہ بھائی ہے جو کہ سیٹل ڈاؤن کر کے ایگریکلچر کرنا چاہتا ہے, اور ایک طرف وہ بھائی ہے جو کہ نومیڈک اور پیسٹرلسٹ ایگزسٹنس میں ہی رہنا چاہتا ہے. اور ان کے درمیان جو تضاد ہے اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ڈپکٹ کیا ہے ایز دا کانٹرڈکشن بٹوین کین اینڈ ایبل. اچھا آگے بڑھتے ہیں. تو یہ تو نظام ہو گیا جو فرٹائل کریسنٹ وغیرہ کے اندر, مڈل ایسٹ وغیرہ کے اندر سیٹ ہوا. اس کے کچھ عرصے بعد, کئی سینچریز بعد ایکچولی, جو گریکس ہیں وہ بھی اب ایک آئرن ٹپ پلاؤ وغیرہ ڈیولپ کرتے ہیں. ان کو آرٹیفیشل اریگیشن کی ضرورت نہیں ہے, بارش جو ہے وہ نیچرلی ہوتی, تو وہ رین فیڈ اریگیشن شروع کرتے ہیں اور اینیمل پاور وغیرہ استعمال کرتے ہوئے. تو گریک سویلائزیشن پہ رومن سویلائزیشن کے اندر جو ہے تبدیل ہو جاتی, کیونکہ رومنز جو ہے وہ گریکس کو کانکر کر کے ان کی سویلائزیشن کو اپروپریٹ, ان کی کلچر ریلیجن وغیرہ کو اپروپریٹ کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ کیا فارمز آف ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ پراپرٹی کی ملکیت میں کیا چینجز آتے ہیں کہ پہلی دفعہ نجی ملکیت قائم ہوتی ہے کہ یہ زمین میری ہے بھائی, اور کسی کی نہیں, اور میں اس کو استعمال کروں گا. یہ گریکس اور رومنس کے اندر سب سے پہلے تصور ہوتا ہے. مگر یہ جو پرائیویٹ پراپرٹی ان لینڈ ہے یہ جنرلائز نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ پوری سوسائٹی کے اندر یہ ڈیولپ ہو چکا ہے, مگر ڈیول پراپرٹی سسٹم پیدا ہوتا ہے, جس کے اندر ایک حصہ پرائیویٹ پراپرٹی ہوگا, ایک حصہ کامن پراپرٹی ہوگا, ایک حصہ پبلک پراپرٹی ہوگا. اس طرح کر کے ایک کمپلیکس قسم کا سسٹم ہوتا ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پیریڈ ہے جس کے اندر غلامی کا نظام شروع ہوتا ہے, سلیوری کا سسٹم شروع ہوتا ہے. اور سلیوری سے ہماری مراد یہ ہے کہ نہ صرف زمین جو ہے وہ ملکیت بن جائے, مگر انسان بذات خود کسی دوسری کی ملکیت بن جائے. تو گریک اور رومن سویلائزیشن پوری کی پوری سلیوری پر بنیاد رکھتی ہے. اور سلیو آبویسلی جو کام کرتا تھا, تو سلیو وہ کسی کو بیچتا تو نہیں تھا, رینٹ تو نہیں دیتا تھا. جو بھی سلیو کام کرتا تھا وہ مالک کی ہی ملکیت تصور کی جاتی تھی. اب یہ نظام اس نظام سے بڑا مختلف تھا جو کہ مڈل ایسٹ کے اندر میں نے آپ کو بتایا پریکٹس کیا جا رہا تھا. وہاں پہ جو نظام تھا, وہاں پہ ٹرائبل ہائرارکی پیدا ہوئی. ایک ٹرائب اوپر آ گئی, اس نے نیچے والی دوسری والی ٹرائب کو دبا دیا, اور جس ٹرائب کو اس نے دبایا اس نے ان کو کہا کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ ٹریبیوٹ پے کرنا, آپ نے ہمیں
پروٹیکشن کے لیے بھی، اور کیونکہ ہم نے آپ کو کانکر کیا، ہم آپ کے حکمران طبقے ہیں، تو ہم آپ کا حکمران طبقہ ہیں، تو آپ نے اپنی پیداوار میں سے ایک حصہ ہمیں دینا ہے. اس کو اس وجہ سے ٹریبیوٹری موڈ آف پروڈکشن بھی کہا جاتا ہے. پہلے تو یہ اناج کی شکل میں دیا جاتا تھا، اور بعد میں ایک وقت ایسا آیا جب منی کی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ یہ منی کی شکل میں بھی دیا جاتا تھا. اور جہاں پہ یہ جو ٹرائبل ہائرارکی تھی وہ فکس ہو گئی بائی برتھ، وہ فکس ہو گئی، تو وہاں پہ کاسٹ سسٹم بھی ڈیولپ ہو گیا. جس طرح انڈیا کے اندر کاسٹ سسٹم ٹرائبس کی ہائرارکی پر بنیاد رکھتا ہے، اور اس طرح اینشنٹ ایجپٹ کے اندر بھی ایک کاسٹ سسٹم تھا جو اس طرح ڈیولپ ہو گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو مختلف سسٹمز پیدا ہوئے. سب سے پہلے تو ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن جو کہ ایک ٹرائبل ہائرارکی پر بنیاد رکھتا تھا. یہاں پہ لیبر جو ہے وہ ٹرائبس کیا کرتی تھی، جس طرح ہمارے کاسٹ سسٹم میں ہوتا ہے کہ یہ کمہار ہے، یہ سونہار ہے، یہ کمی ہے، یہ زمیندار ہے، یہ ارئی ہے وغیرہ. ہر ٹرائب، یہ ٹرائبس بھی ہیں، ہر ٹرائب کا ایک مخصوص کام ہے، اور وہ اس کام کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے. اور ہر ٹرائب ایک ہائرارکی کے اندر ہے جس میں اس نے یا تو ٹریبیوٹ لینا ہے یا ادا کرنا ہے. سب سے اوپر تو ظاہری بات ہے برہمن ہوا کرتے تھے. تو یہ ایک پورا سسٹم انڈیا کے اندر، جس کو ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن کہتے ہیں، ڈیولپ ہوا، نہ صرف انڈیا کے اندر بلکہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی. اب یہ دونوں نظام چلتے رہے. ایک طرف گریک امپائر تھا، پھر اس کے گریک امپائر کے بعد وہ رومن امپائر بنا. دوسری طرف مڈل ایسٹرن امپائر تھے، سسانید امپائر تھا وغیرہ وغیرہ. یہ اینشنٹ امپائر، اکمینیڈ امپائر وغیرہ، میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. ان کی آپس میں رائیولری بھی رہی. اور اس کے بعد جو یورپین سسٹم ہے اس میں ایک اور مزید ٹرانسفارمیشن ہوئی کہ جو گریکو رومن سیولائزیشن تھی اور رومن جو سسٹم تھا وہ کلیپس ہو گیا، خاص طور پہ ویسٹرن روم کے اندر. ایسٹرن روم میں نہیں کلیپس ہوا، بیزنٹین امپائر اسی طرح قائم رہا، ان کا موڈ آف پروڈکشن بھی اسی طرح قائم رہا. مگر جو ویسٹرن رومن امپائر ہے وہ 5th سینچری کے بعد کلیپس ہو گیا، اور جو وہاں پہ باربیرین سو کالڈ تھے انہوں نے ان کو کانکر کر لیا، جرمنز نے، آسٹروگراٹس اور ویسی گاٹس وغیرہ نے. اور جب انہوں نے کانکر کیا تو ان کا جو اپنا سسٹم تھا، باربیرین سسٹم تھا، اور جو رومن سسٹم تھا، وہ مکس ہو کے اس نے ایک نیا نظام بنایا جو کہ ایک نئی ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ پر بھی تھا. اور اس میں ونڈ ملز اور واٹر ملز اور 3 فیلڈ کراپنگ روٹیشن سسٹم وغیرہ جو تھا وہ نافذ کر دیا گیا. اور اس سسٹم کو ہم کہتے ہیں فیوڈلزم. اور اس کی مخصوص شکل یہ تھی کہ یہ جو اوریجنل رومن کالونیز تھیں وہ اب مینرز کے اندر تبدیل ہو گئیں، اور جو اوریجنل رومن سلیوز تھے وہ اب سرفس کے اندر تبدیل ہو گئے. سرف کا مطلب یہ تھا کہ وہ زمین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ زمین کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے، وہ زمین کا حصہ سمجھے جاتے تھے، مینر کا حصہ سمجھے جاتے تھے. اور انہوں نے ایک مخصوص حصہ اپنی ہفتے کا لارڈ کے لیے کام کرنا ہوتا تھا، اور یا پھر انہوں نے رینٹ کی شکل میں لارڈ کو رینٹ ادا کرنا ہوتا تھا ان ایکسچینج فار پروٹیکشن اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اس طرح وہاں پہ 9th سینچری میں فرانس سے شروع ہوتا ویسٹرن رومن امپائر میں یا ویسٹرن یورپ کے اندر فیوڈل سسٹم پیدا ہو گیا. اب فائنلی 16ویں صدی میں جا کے ایک اور ٹرانسفارمیشن ہوئی، انڈسٹریل ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی، سائنٹیفک ریولوشن ہوا، اور جو تاجر طبقہ تھا، یہ تو سارے لینڈڈ طبقے تھے نا جو اقتدار سنبھالتے تھے. اب جو تاجر طبقہ تھا نا، جس کے پاس زمین کوئی نہیں تھی مگر وہ تجارت کرتا تھا، وہ اوپر آ گیا اور اس نے حکمرانی سنبھالی. اور جب اس نے حکمرانی سنبھالی تو پوری سوسائٹی تبدیل ہو گئی اور کیپٹلسٹ سسٹم آف پروڈکشن پیدا ہوا، جس کے اندر ایک طرف پیور پرائیویٹ پراپرٹی تھی. اب پرائیویٹ پراپرٹی عام ہو گئی، ہر جگہ پرائیویٹ پراپرٹی پھیل گئی، ڈومینیٹ کر گئی. اور دوسری طرف ویج لیبر کا مطلب یہ تھا کہ جو پہلے سلیو تھا یا سرف تھا اب ویج لیبرر بن گیا. ویج لیبرر کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنی قوت محنت منڈی میں جا کے فروخت کرنی ہوتی تھی. ویسے تو وہ آزاد تھا، غلام تو نہیں تھا کسی کا، مگر اس نے اپنی قوت محنت منڈی میں جا کے فروخت کرنی تھی. تو دوستو یہ میں نے ایک خاکہ کھینچا آپ کے لیے. 17 منٹ ہو گئے میں یہاں دیکھ رہا ہوں، بڑا لمبا لیکچر تھا، مگر میں نے آپ کو خاکہ کھینچ کے سمجھایا کہ دیکھیں دوستو، بات یہ ہے کہ جس طرح ٹیکنالوجیکل بیس سوسائٹی کا ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے تو ویسے ویسے اکنامک سسٹم بھی تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے. اگر ٹیکنالوجیکل بیسس آگے نکل جائے اور معاشی نظام پرانا ہو تو ظاہری بات ہے کہ پھر سوسائٹی مزید آگے ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ جو معاشی نظام ہے وہ اتنا پرانا ہے کہ وہ ٹیکنالوجیکل بیسس کو مزید آگے بڑھنے دینے کی اجازت نہیں دیتا. تو اس سچویشن میں پھر اس نظام کو تبدیل کیے بغیر مزید سوسائٹی آگے ڈیولپ نہیں کر سکتی. تو اس طرح پھر سوشل ریولوشنز پیدا ہوتی ہیں کہ یہ پرانا معاشی نظام تبدیل ہو جائے اور نیا نظام آ جائے جو نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ زیادہ بہتر فٹ ہو اور پھر سوسائٹی آگے ترقی کر سکے. یہ دور، اس دور کو ہم کہتے ہیں یعنی کہ ریولوشنری دور ہے. اور ریولوشن کو تو ویسے ہم سمجھتے ہیں جس طرح چائنیز یا
بولشوک ریولوشن ہوگا یہ بس ایک دم سے ہو جائے گا، مگر ایکچولی یہ جو ریولوشنز تھے یہ سینچریز کے اوپر مشتمل تھے. ایگریکلچرل ریولوشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ کوئی ایک سال میں تو نہیں ہوا، سینچریز پر موڈ آف پروڈکشن کے اندر ٹرانسفارمیشن ہوئی. تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ ایک سوسائٹی کا ٹیکنالوجیکل بیسس ہے جو انڈسٹریل ٹیکنالوجی ہے، اس کا ٹیکنالوجیکل بیسس انڈسٹریل ٹیکنالوجی، تو وہاں پہ آپ وہ اصول و قوانین جو ایک ہنٹر گیدرر سوسائٹی کے لیے ہوتے تھے وہ تو نافذ نہیں کر سکیں گے نا. اول تو ان کے پاس اتنے قوانین ہی نہیں ہوں گے جو آپ کو ضرورت ہے. یہاں پہ ٹریفک کے قانون نہیں ہوں گے کیونکہ گاڑی کا تو تصور کوئی تھا نہیں، اس وقت گاڑی دریافت ہی نہیں ہوئی تھی، تو ظاہری بات ہے کہ وہ قوانین ہوں گے ہی نہیں. تو جو پرانا سسٹم ہے اس کو ایک نئے ٹیکنالوجیکل بیسس پہ ڈال دینے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ٹیکنالوجیکل بیسس تباہ ہو جائے، پیچھے چلے جائے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جس کو کہنا چاہیے نا سنک اپ ہو جائیں، یا پھر ضرورت یہ ہوتی ہے کہ نظام کو تبدیل کیا جائے نئے ٹیکنالوجیکل بیسس کے ساتھ، اس کو جو ہے وہ جوڑا جائے. اب سوال آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں، اگر آپ کو فرض کریں 2 منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ جو میں نے بات کی وہ درست کی، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں اس حوالے سے بہت سارے سوال ہوں اور میں ان سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، آپ وہ سوال رکھیں. بٹ جسٹ ازیوم تھوڑی دیر کے لیے ہائپوتھیٹکلی ایکسیپٹ کر لیں اس بات کو کہ ٹیکنالوجیکل بیسس کے نتیجے میں معاشی نظام کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، ہونی پڑے گی اور کرنی پڑے گی، ادروائز سوسائٹی جو ہے وہ اسٹیگنیشن کا شکار ہو جاتی ہے. اور جس قسم کا ٹیکنالوجیکل بیسس ہوگا مور اور لیس اسی قسم کا معاشی نظام بھی ہوگا، ادروائز اور سیاسی نظام بھی ہوگا. چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. جدید پولیٹیکل پارٹیز کا تصور جو ہے وہ پیدا ہی تب ہوتا ہے جب ڈیلی نیوز پیپرز کا تصور پیدا ہوتا ہے. نیوز پیپر کے بغیر جدید سیاسی پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ لینن نے جب اپنی پارٹی بنائی تھی بولشوک پارٹی، تو اس نے بنائی ہی اخبار کے ارد گرد تھی. تو ایک ایگزامپل ہے. اس سے پہلے جدید پولیٹیکل پارٹیز کیوں نہیں؟ جس طرح آج پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جی پیپلز پارٹی ہے، یہ کمیونسٹ پارٹی ہے، یہ جماعت اسلامی ہے، یہ جدید پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا. مگر اینشنٹ ہسٹری میں آپ کو ایسی پارٹیز نہیں ملیں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ تھیں نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی تھیں. کیونکہ جو انفارمیشن شیئرنگ کا سسٹم تھا، جو پرنٹنگ پریس کے بعد، اور بلکہ پرنٹنگ پریس بھی پرانی بات ہے، اس کے بعد جو ڈیلی نیوز پیپر کا سسٹم سیٹ ہوا، تو اس کے نتیجے میں یہ نیا جدید سیاسی نظام بھی پیدا ہوا. انفیکٹ اگر اس پہ بڑی کتابیں ہیں، مل جاتی ہیں، اگر آپ کو کسی وقت دلچسپی ہو تو بینیڈکٹ اینڈرسن کی کتاب پرنٹ کیپٹلزم وغیرہ کے حوالے سے آپ اس کے مضامین دیکھ سکتے ہیں، بڑی دلچسپ ہیں. کہنے کا اور بھی آپ کو بہت سارے ایگزامپلس دے سکتا ہوں. جس طرح وارفیئر کی ٹیکنالوجی تھی، تو جب بو اینڈ ایرو ایجاد ہوا تو وارفیئر نے ٹرانسفارم ہو جانا تھا، کیونکہ اب آپ نے قریب جا کے لڑنے کی ضرورت نہیں، آپ دور سے بھی تیر چلا سکتے ہیں. اسی طرح جب آئرن ڈیولپ ہوا تو جو اسٹون ایج کے ساتھ لوگ لڑ رہے تھے، جس طرح یورپ نے، جب آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ امریکہ کو ڈسکور کیا، اس کی دریافت کی اور وہاں پہ لوگ پہنچے، تو وہ چند 100 لوگ تھے، مگر انہیں ہزاروں لوگوں کے اوپر اپنی حکمرانی قائم کر دی. کیسے؟ کیونکہ ان کے پاس جتنے ہتھیار تھے وہ آئرن کے ہتھیار تھے. اور وہاں جو ایزٹیک سویلائزیشن وغیرہ تھی اور جو نیٹو وہاں کی ساؤتھ امریکن سویلائزیشن تھی، وہ اسٹون ایج میں رہ رہی تھی. تو اسٹون ایج اور آئرن ایج کا جب مقابلہ ہوا تو آئرن ایج نے اسٹون ایج کو پھڑکا کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور ٹرانسفارم کیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب گن پاؤڈر بنا تو اس نے پورے ایمپائرز کو ٹرانسفارم کر دیا. عثمانی خلافت کی جو مین وجہ تھی کامیابی کی، وہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے گن پاؤڈر کو ماسٹر کیا، وہ گن پاؤڈر ایمپائر بنے. تو جس کے پاس گن پاؤڈر پر کنٹرول ہوتا تھا، پھر وہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتا تھا. پھر ایک پیریڈ آتا ہے ملٹری ہسٹری کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہی گن پاؤڈر کی بڑی بڑی کیننز جب آپ شپ پہ ڈال دیتے تھے تو وہ بڑی جو گن بوٹ شپس تھیں وہ ڈومینیٹ کر گئی ملٹری کے اوپر. ہر پیریڈ کے اندر جو ہے نا ملٹری جیسے ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے تو جنگ لڑنے کا انداز بھی چینج ہوتا ہے. اس دور کے اندر ہم جو ہے وہ ڈرونز کے ذریعے، ایئر پاور از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آج کل کی ملٹری کے اندر. ایئر پاور جس کے پاس ہوتی ہے وہ دوسرے کو پھڑکا دیتا ہے. ڈیزرٹ وار میں آپ نے یہ دیکھا، اور اب تو ڈرون وار فیئر شروع ہو گئی تو اس میں اور بھی مسئلہ ہے. سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجیکل بیس ٹرانسفارم ہوتا ہے ویسے ویسے ہمارے تعلقات بھی ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ملٹری کے تعلقات ہوں. اب دیکھ لیں ورک دیکھ لیں، ورک کیسے ٹرانسفارم ہوا کووڈ کے پیریڈ کے اندر، کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو آج کل ہم بہت سارا کام اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کرتے ہیں، پڑھائی بھی کرتے ہیں، ہم میٹنگس بھی کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی اگر ہوتی نا، تو جو وہ ہوم بیسڈ ورک کا نیا تصور ہے کہ بھئی میں گھر سے بیٹھ کے کام کروں گا، وہ تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا اس ٹیکنالوجی کے بغیر. تو ٹیکنالوجی میکس پاسبل نیو ویز آف ورکنگ ٹوگیدر، اٹ انٹروڈیوسز نیو سسٹمس، اٹ انٹروڈیوسز نیو ویز آف کنیکٹنگ پیپل. ان ادر ورڈز اٹ انٹروڈیوسز نیو سسٹمس، اٹ انٹروڈیوسز نیو سوشل اینڈ اکنامک ریلیشنز. پورے آپ کے معاشی تعلقات جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کے نتیجے میں چینج ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اچھا جی، آئیے اب دیکھتے ہیں اسلام کے حوالے سے، جہاں سے ہم نے اپنی بات چیت شروع کی تھی،
کہ کیا کوئی مخصوص معاشی نظام ایسا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامک سسٹم ہے. اگر ہمیں مخصوص معاشی نظام کی دریافت کرنی ہو جو کہ ہم سے کہیں کہ یہ اسلامک ہے, تو ہمیں اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کیا. نمبر 1 ٹیکنالوجیکل بیسس, نمبر 2 فارمز آف پراپرٹی, نمبر 3 فارمز آف لیبر سروس, اور نمبر 4 فارمز آف سرپلس. کم سے کم ہمیں یہ 4 چیزیں جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنی پڑیں گی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک مخصوص اسلامک سسٹم ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو فارمز آف پراپرٹی کو ہی دیکھ لیں, میں نے آپ کو بتایا ڈفرینٹ فارمز آف پراپرٹی کیا ایگزسٹ کرتی رہی ہیں. مثال طور پہ میں نے آپ کو بتایا ٹرائبل پراپرٹی ایگزسٹ کرتی رہی ہے, پھر اس کے بعد ڈیول پراپرٹی سسٹم ایک روم کے اندر ایگزسٹ کرتا تھا, پھر مینوریل سسٹم, فیفڈم والا سسٹم جو ہے وہ فیوڈلزم کی بنیاد تھی, اور پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے وہ آج جدید کیپٹلزم کی بنیاد ہے. تو اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی تھوڑا سا پرائیویٹ پراپرٹی ہونا چاہیے, تھوڑی سی پبلک پراپرٹی ہونی چاہیے. ایکچولی غور اگر آپ کریں تو یہ بات وہ اسی ڈیول سسٹم کی کر رہے ہیں جو اس زمانے میں بیزنٹین ایمپائر کے اندر کامن تھا, سیسنید کے اندر بھی کامن تھا. یہ اسی سسٹم کو یعنی کہ بیسکلی ریپروڈیوس کریں جب وہ کہتے ہیں کہ نیچرل ریسورسز لائک واٹر اور میڈوز وغیرہ جو ہیں یہ ان کو کامن پراپرٹی ہونا چاہیے. تو بیزنٹین ایمپائر بھی اسی تھاٹ کو ایکسیپٹ کرتا تھا. مگر اب دیکھیں ایگزیکٹلی وہ سسٹم اول تو نافذ ہو نہیں سکتا, اور دوسرا معاملہ زیادہ پیچیدہ ہے کہ اسلام 7ویں صدی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ شروع ہوا. اگر ہم کرسچن کیلنڈر کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیریڈ کے اندر آدھی انسانیت کے اندر اینٹیکوٹی کا پیریڈ بھی تھا جس کو ہم سلیو موڈ آف پروڈکشن کہتے ہیں, جو رومن اور بیزنٹین ایمپائر تھا وہاں سلیوری پریکٹس ہوتی تھی, اور دوسری طرف ساسنید ایمپائر کے اندر ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن تھا. یہ 6 سینچری میں مور اور لیس حال تھے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب ہم آگے کی طرف جاتے ہیں کہ جو ویسٹرن رومن ایمپائر ہے وہ فیوڈلزم کے اندر ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. یعنی اینٹیکوٹی اور میڈیول پیریڈ اور اب کیپٹلسٹ پیریڈ, آبویسلی ان تینوں پیریڈز کے اوپر اسلامک ہسٹری جو ہے وہ مشتمل ہے. مگر جو وہاں پہ سوشل سسٹم تھا عربیہ کے اندر وہ کیا تھا, اگر اس کی فارمز آف پراپرٹی کو اسٹڈی کیا جائے, دیکھا جائے کہ وہ کیا سوشل سسٹم تھا, تو وہ بیسکلی ٹریبیوٹری موڈ آف پروڈکشن تھا, یعنی کہ ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن تھا. کیونکہ دیکھیں جو اسلامک ایمپائرز پھر قائم ہوئے, پہلا تو امید ایمپائر قائم ہوا, یہ بیسکلی سیریا کے اندر, اس کا ہارٹ لینڈ مکہ مدینہ نہیں تھا, ہارٹ لینڈ اس کا سیریا تھا, سیریا اور ایجپٹ ان پرٹیکولر. اور یہاں پہ جو سسٹم خاص طور پہ سیریا میں تھا, یہ تو پورا معاشی نظام بیزنٹین سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا تھا. بیزنٹین کا یہ حصہ تھا نا سیریا, جب عربز نے اس کو کانکر کیا. اور دوسری طرف جو عراق کے اندر جو سویلائزیشن بنی, جو آگے جا کے عباسیدز کا کیپٹل بنا, یہ تو امیدز کا کیپٹل دماسکس تھا, شام وغیرہ, اور جو عباسیدز کا کیپٹل وہ تو عراق اور بغداد وغیرہ تھا. تو یہ تو سارا ساسنید ایمپائر کے تھا, تو انہوں نے وہی سسٹم انہیریٹ کیا, اس میں بہتری ضرور لے کر آئے مگر وہی اکنامک سسٹم انہیریٹ کیا. تو اگر ہم ان سسٹمز کی بات کریں تو ان سسٹمز میں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا نظام تھا, ہم ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. یہ اس زمانے کے لیے تو یہ سسٹمز بہت اچھے تھے, مگر آج کے زمانے کے لیے سسٹم شاید اتنے اچھے نہ ہوں. مثال طور پہ پولیٹیکل سسٹم, یہاں پہ بادشاہت تھی, اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا. میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں کہ جو ماڈرن جمہوری نظام ہے وہ اس زمانے کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا تھا جس زمانے کے اندر ڈیلی نیوز پیپرز نہ ہوں, ٹیلی ویژن نہ ہو, ایک اس قسم کا ڈیموکریٹک سسٹم جس قسم کا سسٹم آج ہے اس پیریڈ کے اندر ایگزسٹ نہیں کر سکتا تھا. ڈسٹینسز اتنے بڑے تھے, کمیونیکیشن اتنی سلو تھی کہ ایسا ہی نظام پیدا ہو سکتا تھا جو اس زمانے کی ٹیکنالوجیکل بیسس کے ساتھ جڑا ہو. تو بہرحال ایونچولی جو اسلامک سسٹم تھا, آپ اس کو اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آٹومنز نے اس کو مزید اور آگے ڈیولپ کیا اور وہ بن گیا اقتا سسٹم. اور اسی کا ایک اور ورژن برے صغیر کے اندر جو تھا اس کو ہم کہتے ہیں جاگیرداری سسٹم. جاگیرداری اور اقتا سسٹم میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے ماں سوائے زبان کے. اقتا جو ہے وہ ٹرکش وغیرہ اور آٹومنز کی لینگویج ہے, اور جاگیر جو ہے وہ ہماری لینگویج ہے. تو یہ ایونچولی اس سسٹم کے اندر ڈیولپ ہو گیا, یعنی کہ اقتا اور جاگیرداری سسٹم کے اندر. مگر جاگیرداری اور اقتا سسٹم تو اس کے قوانین اور لاز کا نام ہے, ایکچولی وہ جو سسٹم ہے وہ اس کو ہم کہیں گے ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن, جس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ مختلف ٹرائبز جو تھیں وہ ایک ہائرارکی میں ایک دوسرے کے ساتھ پلیسڈ ہوتی تھیں, اور ایک ٹرائب جو ہے وہ دوسری ٹرائب کو اپنا ٹریبیوٹ جو ہے وہ پے کرتا تھا. جو کانکرنگ ٹرائب تھی وہ کانکر ٹرائب سے ٹریبیوٹ ایکسٹریکٹ کیا کرتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ پورا پیریڈ ایک کانکرنگ ٹرائبز کا پیریڈ بھی ہے. کبھی غزنویز آ رہے ہیں, کبھی بویدز آ رہے ہیں, کبھی کوئی ٹرائب اور کبھی کوئی ٹرائب, ایون مملوکس وغیرہ, یہ سارے. اچھا, اب اگر میں یہ آرگیو کروں جس طرح اکثر لوگ کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ جو اینشنٹ عربیہ کا سسٹم تھا وہی, اور خاص طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو سسٹم تھا
یا میں یہ کہوں کہ جو خلفائے راشدون کے دور کے اندر جو سسٹم تھا وہ ٹھیک ہے. ہم امیدز کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں جی, ہم عباسیز کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں, ہم جی عثمانی خلافت کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں, مغلز کو تو ڈیفینیٹلی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ بھی وہ تو جاگیرداری نظام آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا. مگر جو اوریجنل نظام تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اور اس کے فوراً بعد, وہ سسٹم جو ہے وہ اسلامک سسٹم ہے. اگر میں یہ بات مانوں تو دیکھیں معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ نظام جو اس وقت قوانین تھے وہ اس زمانے کے ٹیکنالوجیکل بیسس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. جیسے میں بار بار اس پورے لیکچر میں ایکسپلین کرتا رہا ہوں کہ اس زمانے کا جو ٹیکنالوجیکل بیسس تھا ویسے ہی انہوں نے قوانین وغیرہ انٹروڈیوس کرنے تھے. اس کی سب سے بڑی گواہی تو دیکھیں علماء خود دیتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اس پیریڈ کے اندر تو سلیوری بھی تھی, تو وہ کیا جواب دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں جی تھی, مگر قرآن اس کو اچھا نہیں سمجھتا, اسلام اس کو سلیوری کو اچھا نہیں سمجھتا, مگر اس زمانے کے مخصوص حالات اس قسم کے تھے کہ اس چیز کو اللیگل ڈکلیئر نہیں کیا گیا. آج اگر اللیگل ڈکلیئر کر دیں تو اس میں کوئی کفاہت نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پرابلم نہیں, کیونکہ ہم سلیوری کو اچھا تو نہیں سمجھتے. اور اس کے لیے بہت ساری ایویڈنس ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلیوری کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور غلاموں کو آزاد کرنا جو ہے اس کو ایک بہت اچھا عمل سمجھتے تھے. مگر سلیوری تو تھرو آؤٹ ایگزسٹ کرتی رہی اس پورے پیریڈ کے اندر. اس پیریڈ سے لے کے 1962 تک آپ کو پتہ ہے سلیوری سعودی عربیہ کے اندر اور یمن وغیرہ کے اندر لیگل تھی, اور یہ اللیگل ڈکلیئر ہی تب ہوئی جب کہ یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ بھئی اگر آپ نے ممبرشپ لینی ہے یو این کی تو آپ کو سلیوری اللیگل ڈکلیئر کرنی پڑے گی. تو پھر انہوں نے جا کے سلیوری وغیرہ کو اللیگل ڈکلیئر کیا. ادروائز تھرو آؤٹ اسلامک ہسٹری سلیوری لیگل رہی تھی. اور سلیوری جو ہے وہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں, دلچسپ بات ہے کہ بڑا لمبا پیریڈ ہے اس کا. ایک تو ایسٹ افریقن کوسٹ سے سلیوز لیا کرتے تھے, اور دوسری جو کرسچن لینڈز کو کانکر کرتے تھے, خاص طور پہ آرمینیا, آذربائیجان وغیرہ, یہاں سے سلیوز حاصل کیا کرتے تھے. ایک بلیک سلیوز ہوتے تھے, وہ جو کرسچن سلیوز تھے وہ وائٹ سلیوز ہوا کرتے تھے, اور دونوں کو وہ مختلف چیزوں کے اندر ڈالتے تھے. اور ایسٹیمیٹڈ اسکالرس کا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ یہ 1400 ایئر آف ہسٹری اگر دیکھی جائے تو اپروکسیمیٹلی 17 ملین لوگوں کو سلیوز بنا کے ان کی لوکیشن وغیرہ کو شفٹ کیا گیا. ایون آپ کو پتہ ہے انڈیا کے اندر بھی ایسے رولرز رہے ہیں جو کہ ایکچولی افریقن اوریجن سے تھے, کیونکہ ان کو ایسٹ ایشیا سے شفٹ کیا گیا آل دا وے ٹو انڈیا. یہ کسی اور وقت آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا. چلیں اگر آپ کو موازنہ چاہیے, آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاؤ بگ از دا نمبر 17 ملین, تو آپ اس طرح اندازہ کر لیں کہ جو اٹلانٹک سلیو ٹریڈ تھا جو کہ کیپٹلسٹ ویسٹ نے شروع کیا, تو اس میں 13 ملین لوگوں کو انہوں نے افریقہ سے اٹھا کر امریکہ بھیجا, اور یہاں پہ 17 ملین لوگ تھے. مگر وہ 13 ملین لوگ جو تھے وہ 200 سال 300 سال تقریباً 350 سال ٹائپ پیریڈ کے اندر بڑی ریپڈ قسم کی سلیوری تھی, اور یہ 1400 ایئرس کے اندر سلیوری تھی. تو یہ اس کا یہ 17 ملین نمبر تو بڑا تھا, مگر اس کا پیریڈ بھی بڑا لمبا تھا. اور وہ جو تھا نمبر 13 ملین ہے, نسبتاً کم ہے, مگر اس کا پیریڈ بہت شارٹ ہے, وہ بہت انٹینسو ایکسپلائٹیشن تھی افریقن کانٹیننٹ کی. 12 تو اب میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اگر ہم یہ ایکسیپٹ کریں کہ وہ پیریڈ جو ہے وہ نظام جو ہے وہی نظام اسلامک نظام ہے, تو اس کے کاؤنٹر آرگیومنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ لاز, قوانین, سوشل ریلیشنز وغیرہ اس وقت ہی قائم ہو سکتے تھے جب سوسائٹی کا ٹیکنالوجیکل بیسس وہ ہو. اگر ہو بہو وہی چیزیں آج کے 21ویں صدی کے دور کے اندر آپ نافذ کریں گے تو آپ ڈسکور یہ کریں گے کہ وہ آج کے ٹیکنالوجیکل بیسس سے سہمت نہیں ہوں گی, ان کے ساتھ کلیش کریں گی, اور اس ٹیکنالوجیکل بیسس کو پیچھے کی طرف دھکیلیں گی یا کم سے کم اسٹیگنیٹ کر دیں گی, گرو کرنے میں ہیلپ نہیں کریں گی. اگر ویسے ٹیکنالوجیکل بیسس اسٹیگنیٹ کر جائے لمبے پیریڈز آف سول وار کے نتیجے میں, جس طرح افغانستان میں ہوا ہے, تو شاید سوسائٹی اتنی پیچھے چلی جائے ٹیکنالوجیکلی اور اپنی اکانومی کے اعتبار سے وہ ایک قبائلی قسم کی سوسائٹی بن جائے, تو ٹھیک ہے شاید آپ وہاں پہ وہ لاز نافذ کریں تو وہ فٹ کریں گے اور شاید وہ اس سوسائٹی کو ترقی میں بھی مدد کریں. مگر جیسے جیسے سوسائٹی آگے بڑھتی چلی جائے گی تو ویسے ویسے آپ کو نئے قوانین بھی انٹروڈیوس کروانے پڑیں گے, اور پرانے قوانین کو تبدیل کر کے ان کو موڈیفائی کر کے ان کو اپ ٹو ڈیٹ کر کے چینج کرنا پڑے گا, تاکہ آپ جو ہیں وہ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ اور ارتقاء میں قوانین مدد کریں, نہ کہ رکاوٹ بنے. اور نہ صرف قوانین کی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں, میں ہیومن ریلیشنز کی بھی بات کر رہا ہوں, میں ریلیشنز آف پروڈکشن کی بھی بات کر رہا ہوں, کہ وہ تبدیل ہوں گے تو سوسائٹی آگے کی طرف بڑھے گی. آخر میں یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ یونیورسل
اصول وغیرہ ہم دریافت کر سکتے ہیں، نہ صرف اسلامک ہسٹری سے دریافت کی جا سکتے ہیں، ریلیجس ہسٹری سے دریافت، تمام ریلیجس ہسٹری سے دریافت کی جا سکتے ہیں، کیونکہ میرے نقطہ نظر میں یہ تمام جو ریولوشنز تھے جن کو ہم آج ریلیجنز کہتے ہیں، وہ اپنے زمانے کے ریولوشنز تھے. تو وہ تمام ریلیجنز جو ہیں جو آج بھی سروائیو کرتے ہیں، انہوں نے سوسائٹی کو آگے کی طرف، ان سوسائٹیز کو آگے کی طرف دھکیلا، انہوں نے ان کو پروگریس کی طرف دھکیلا، انہوں نے ان کو پراسپیرٹی کی طرف پش کیا، انہوں نے سٹیمولیٹ کیا مائنڈ کو، انہوں نے ان کی وجہ سے انٹلیکچولی وہ سوسائٹیز گرو کی، ڈیولپ کی، میچور کی، اور مزید آگے ان کو میچور کرنا ہے اور ڈیولپ کرنا ہے. مگر جو مخصوص قوانین اور رشتے اس پیریڈ کے لیے قائم کیے گئے تھے اور اس پیریڈ کے لیے اپروپریٹ تھے، وہ آج کے پیریڈ کے اندر کیا اپروپریٹ ہیں بالکل اسی طرح ہو بہو؟ میرے خیال میں نہیں. ان کو امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. آپ اس کو اجتہاد کہہ لیں یا کوئی اور نام دے دیں، مگر پوائنٹ یہ ہے کہ جو آج کی سوسائٹی کا ٹیکنالوجیکل بیسس ہے، اس کے حساب سے قوانین بنانے چاہیے. آخر میں یہ آپ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں تو بڑی مزیدار ہیں، مگر پھر آپ نے سوشلزم کی بات کیوں کی؟ سوشلزم تو بڑی ایڈوانس کیپٹلسٹ سوسائٹی کی بات ہے، تو ابھی پاکستان تو ایڈوانس کیپٹلسٹ سوسائٹی نہیں ہے، ایک پریمیٹیو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے. تو میں آپ سے اقرار کروں گا، میں کہوں گا یس یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. اور دیکھیں جس قسم کی سوسائٹی پاکستان ہے، اسی قسم کے قوانین ہمیں انٹروڈیوس کروانے پڑیں گے ایک سوشلسٹ پاکستان بنانے کے لیے. ہو بہو ہم بولشوک ریولوشن پہ یا چائنیز ریولوشن پہ یا کسی اور ریولوشن پہ مکھی ماریں تو وی آر ناٹ گڈ سائنٹسٹ. اچھا سائنسدان وہی ہوگا، اچھا سوشل سائنٹسٹ وہی ہوگا جو اپنی سوسائٹی کو سمجھے اور اس کو اسٹڈی کرے اور سمجھے، اور پھر اس بات کو سمجھے کہ میری اس مخصوص سوسائٹی کو اس دور، تاریخ کے اس دور میں ترقی کے لیے وہ کون سے معاشی رشتوں کی ضرورت ہے، وہ کون سے سماجی رشتوں کی ضرورت ہے، وہ کون سے ثقافتی رشتوں کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں ہم مزید اور ترقی کر سکیں. اس کو میں یہی کہوں گا کہ آپ اس کو اس زمرے میں ڈال سکتے ہیں کہ یہ ایک جدیدیت کا تصور ہے کہ یس وی ہیو ٹو ماڈرنائز آر تھاٹ. ہمیں اپنی سوچ کو، ہمیں اپنے رشتوں کو، ہمیں اپنے سماج کو، ہمیں اپنے معاشی تعلقات کو، ہمیں اپنے سماجی تعلقات کو، اور خاص طور پہ ہمیں اپنے سیاسی تعلقات کو ماڈرنائز کرنا ہوگا. آپ خود کہتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ موروثی سیاست کیا کم بخت ہمارے سر پہ چڑھی ہوئی ہے، باپ پرائم منسٹر ہے، پتر جو ہے وہ چیف منسٹر ہے. میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. یہ موروثی سیاست وہی ہے نا جو پرانی چلتی آ رہی، جو فیوڈل سسٹم کے ساتھ اور ایزیاٹک سسٹم کے ساتھ اور وہ پرانے نظام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. ہم اس کی ماڈرنائزیشن چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ بھئی ایسا ہو. ہم چاہتے ہیں جو سب سے میرٹ پہ بندہ ہو، ایبل بندہ ہو، وہ آئے اوپر، اور ڈیموکریٹک بھی ہو، اور عوام کی بات بھی مانے اور سنے، اور عوام کی رائے کا احترام بھی کرے. یہ سب چیزیں ہم چاہتے ہیں، اور عوام کو سرو بھی کرے، عوام کا پبلک سرونٹ ہو اتنا. یہ سارے تصورات جو ہیں یہ دے آر کال ٹو ماڈرنائز پاکستانی پالیٹکس. تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی پالیٹکس، پاکستانی اکانومی، پاکستانی سوسائٹی کو ماڈرنائزیشن کی ضرورت ہے. اور اس کی میتھڈالوجی یہ ہے کہ سائنٹیفکلی ہم آج کی سوسائٹی کو اسٹڈی کریں اور سمجھیں کہ ہمارے کیا مسائل ہیں، اور ان کو حل کرنے کے لیے کانکریٹ سلوشنز دریافت کریں. امید ہے آپ نے لیکچر انجوائے کیا ہوگا. بہت شکریہ.